اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العظيم۔ بہت ہی قابل احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن مقدس کی وہ سورت کی چند آیتیں، اس سورت کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے جو آپ کو تقریباً سب کو یاد ہے۔ ایکچوئل میں رمضان کا اخیر عشرہ شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ کل بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، طاقت دی، ہمت دی، وہ اب اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے، اور کسی جگہ بند ہونے کے معنی ہیں اعتکاف۔ شریعت میں رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں یا دوسرے دنوں میں دنیاوی کاروبار، بیوی بچوں سے الگ ہو کر اور کٹ کر مسجد یا گھر میں نماز کی جگہ ٹھہر جانے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف کا ذکر قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اس اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تم جانتے ہو، آگے اللہ کہتا ہے، پہلے اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر آگے اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ اللہ نے خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، او میرے بندو لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ بڑی قیمتی رات ہے لیلۃ القدر۔ اگر کوئی خوش نصیب اس ایک رات کو پالے تو گویا وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے رمضان کے اخیر 10 دنوں کا 10 راتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، یعنی مسجد میں ٹھہر جایا کرتے تھے۔ 20ویں روزے کی عصر کے بعد باقاعدہ بستر لے کر مسجد میں چلے جاتے تھے، اور پھر جب تک عید کا چاند نہیں دکھتا مسجد سے نہیں نکلتے تھے، اور انہی 10 دنوں کے مسجد میں بیٹھ جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس کی اصل وجہ بھی یہ ہے کہ اعتکاف پیارے نبی نے اس لیے کیا ہے اور امت کو بتایا ہے کہ شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے، شب قدر کو پانے کے لیے پیارے نبی بخشے بخشائے رسول نے باقاعدہ اعتکاف کیا ہے۔ تو ذرا سوچو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم جیسوں نے تو شب قدر کو کتنے جذبے کے ساتھ اور کتنی تڑپ کے ساتھ ڈھونڈنا چاہیے، اس لیے کہ نبی نے ڈھونڈا ہے، اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر صرف میری امت کو دی گئی، دوسری کسی اور امت کو نہیں ملی۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یونس اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی امت کو یہ رات نہیں ملی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر صرف میری امت کو دی گئی ہے، اور اس لیے دی گئی ہے کہ میری امت کو
عمر بڑی کم ملی. پیارے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60-70 سال کے اندر ہوگی. اب ظاہر بات ہے پچھلی امت کی عمر تو 600 سال 700 سال 800 سال 1000 سال تک کی تھی. اب انہوں نے کئی سو سال اللہ کے راستے میں لگائے، جہاد میں لگائے، تو ہم تو ان کے ثواب کو پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. اللہ نے فوراً اس امت کو یہ انعام دے دیا کہ ٹھیک ہے نا، اگر تم کو عمر کم ملی ہے مگر تم میں سے کوئی بھی آدمی ایک شب قدر کو اگر پالے گا تو وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب پالے گا. تو اللہ نے اسپیشل انعام کے طور پر یہ رات ہم کو دی ہے. اور پھر پیارے نبی نے فرمایا جو اعتکاف میں 10 دن 10 راتیں نہیں بیٹھ پاتے ہیں تو پیارے نبی نے ان کے تعلق سے یہ کہا، ہمارے جیسوں کو یہ کہا کہ دیکھو سنو، شب قدر کو رمضان کے اخیر 10 دنوں کی 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. طاق عدد یعنی 1 3 5، تو ایسے ہی آخری عشرے کی طاق راتیں کون کون سی ہوگی؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. پیارے نبی نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں کم از کم طاق رات، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر شب قدر کو تلاش کرو. تلاش کرو کا مینس کیا مطلب؟ کہ اس رات میں اللہ کی خوب عبادت کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، استغفار کرو، جو کچھ کر سکتے ہو اس رات میں عبادت کرو تاکہ شب قدر تمہارے حصے میں، تمہارے نصیب میں آ جائے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نیک کام اور عبادت میں جتنی محنت رمضان کے آخری 10 دنوں میں فرماتے تھے اتنی محنت کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. یعنی آخری رمضان کے آخری 10 دنوں میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جتنی عبادت، جتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. بلکہ حضرت عائشہ کی دوسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب آخر عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، یعنی مضبوطی سے اپنے تہبند کو باندھ لیتے اور رات رات بھر جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار والوں کو بھی جگاتے تھے. جی ہاں، تو اخیر عشرے میں 2 اہم اور ضروری کام ہیں، ایک تو اعتکاف کرنا اور دوسرے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا. اعتکاف مرد حضرات مسجد میں کریں گے، جی ہاں، اور عورتیں اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائے گی عورتیں. اور یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر پورے محلے میں سے ایک بھی شخص اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور محلے میں سے ایک شخص بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے یہ حق ادا ہو جائے گا. یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے. عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا یہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہیں. ان کے لیے اعتکاف کی سب سے بہتر جگہ وہ ہے گھر میں جہاں وہ 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، اور اگر نماز کی کوئی جگہ مقرر نہ ہو تو پھر گھر کے کسی بھی صاف اور ستھرے حصے میں اعتکاف کر سکتی ہے. انشاءاللہ آئندہ کل کون کون سی باتیں اعتکاف میں نہیں کرنی چاہیے، کون کون سی باتیں حرام ہیں، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہوگا. لیکن آج 2 اہم چیزیں، لیلۃ القدر کی اہمیت اور اعتکاف کی اہمیت، یہ آپ نے سنی ہے. عمل کی نیت سے سنیے اور دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا.